قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خاص خادمین میں سے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان دونوں بزرگوں کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک یہ لفظ بولتے ہیں شیخ، میرے شیخ، میرے شیخ، یہ درست لفظ اس کا ہے میرے شیخ، شین کے اوپر زبر، میرے شیخ۔ جب اپنے پیر و مرشد کا ذکر کریں، اپنے راہبر، رہنما اور مربی کا ذکر کریں تو میرے شیخ، شیخ نہیں۔ تو شیخین یعنی دو بزرگ صحابہ میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم۔ اور جب شیخین کہا جاتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں تو آگے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ان سے مراد کون سی ذاتیں ہیں۔ جب کوئی صحابی بھی یا کوئی تابعی بھی شیخ یا شیخین کہتے تو سننے والا فوراً سے سمجھ جاتا کہ ایک کی بات ہوئی ہے تو صدیق اکبر ہے، دو کی بات ہوئی ہے تو جناب صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں۔ اور اس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ 7 خوبیاں صدیق اکبر کو حاصل تھیں، ان میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر پر کسی اور کو فوقیت نہیں دیتے تھے۔ صدیق اکبر کو سب سے زیادہ بارگاہ اقدس میں جو ہے وہ عزت بھی حاصل تھی اور شرف بھی حاصل تھا، اور آقا علیہ السلام نے جب مشورہ فرمانا ہوتا تو جناب صدیق اکبر سے ہی گفتگو فرماتے۔ تو یہ شیخین کریمین، یہ امت کے دو بزرگ جو انبیاء کے بعد اور بالخصوص اس امت میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم۔ تو جناب سلمان فارسی حضرات شیخین کریمین کے خاص خدمت گزار تھے، ان کی صحبت میں رہا کرتے تھے اور ان کی سنگت میں وقت گزارتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک سفر میں ان کی چونکہ ڈیوٹی تھی خدمت گزاری کرنا، کھانا تیار کرنا اور دونوں بزرگوں کی خدمت کرنا راستے میں، تو ایک سفر میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں موجود تھے۔ دیکھا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں، تو جب کھانے کا وقت ہوا تو عرض کرنے لگے کہ اے شیخین، مجھے کوئی چیز ایسی نہیں میسر آئی جو میں آپ دونوں کے لیے پکاتا اور بنا کے آپ کو پیش کرتا۔ تو ازراہ محبت، ازراہ تفنن، ازراہ شفقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ اے سلمان، اگر تم فلاں کنویں کی طرف بھی چلا جاتا تو تیرے جانے کی وجہ سے اس کنویں کا پانی بھی خشک ہو جانا تھا۔ یعنی یہ محبت کی بات تھی۔ جیسے ہم آپس میں پیار میں بات کر لیتے ہیں، تو یہ چونکہ خاص خادم تھے شیخین کریمین کے، تو شیخین میں سے کسی بزرگ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے کھانے کا انتظام کوئی نہیں کیا، بھئی اگر تو فلانے کنویں وال بھی چلا جانا نا تو وہ پانی بھی تیرے جانتے خشک ہو جانا سی۔ اب یہ اتنی سی بات، اور یہ کوئی نفرت کی وجہ سے نہیں فرمائی گئی اور نہ ہی تضحیق کرنے کے انداز میں اور لہجے میں فرمائی گئی، یہ پیار کا اظہار تھا، محبت کا اظہار تھا، اور اس ذات سے یہ اظہار ظاہر ہو رہا تھا کہ جس ذات کا اللہ رب العالمین نے انتخاب رسول اللہ کے لیے فرمایا۔ جناب صدیق اکبر یا جناب فاروق اعظم ایک مرید رسول ہیں، ایک مراد رسول ہیں۔ تو دونوں کی عظمت و شان کا اندازہ تصور عقل کر ہی نہیں سکتی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنے مقام اور کتنی رفعتیں عطا فرمائی تھیں۔ تو ایسی بزرگ ہستیوں کی جانب سے یہ کلمات ارشاد فرمائے گئے۔ میں یہاں رک کے ایک بات عرض کر کے پھر اپنی بات پہ واپس آتا ہوں۔ بندے سارے رب کے ہیں، لیکن جن کو وہ عبدی ہی فرماتا ہے نا کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کی شان مخلوق میں سے نرالی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں آپ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو۔ اس پہ مفسرین نے بڑا مفصل کلام کیا، فرمایا غور کرو، کلام کا حسن یوں بھی بن سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے رسول کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نبی کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب کو۔ سارے کے سارے کلام اچھے تھے، درست ہوتے،
لیکن فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو کہا اس میں اللہ رب العالمین کے کلام میں یہ اشارہ دیا گیا کہ مخلوق ویسے تو ساری رب کی ہی ہے، لیکن جن کو رب کہے کہ یہ میرے ہیں ان کی شان عرفہ والا ہو جاتی ہے، ان کی شان نرالی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عام لوگوں میں اور ان کی شان میں بالیقین فرق آ جاتا ہے جب اللہ فرما دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا ہے، اللہ اکبر، یہ میرا ہے۔ جب رب فرما دیتا ہے یہ میرا ہے، ہائے 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 ہائے۔ تو یہ رات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جناب سلمان فارسی کو یہ کہنا کہ اگر آپ فلاں کنویں کی طرف جاتے تو اس کنویں کا پانی بھی خشک ہو جاتا تمہارے جانے کی وجہ سے، تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی، نہ وہ تنقیص کر رہے تھے نہ وہ توہین کر رہے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے، وہ تو ماڑوں کو سینے سے لگانے والے تھے، وہ تو بے آسرا کو آسرا دینے والے تھے، وہ تو ناپاک لوگوں کو اپنی مجلس عطا کر کے پاک کرنے والے تھے۔ تو پھر اتنی سی بات پہ بھی اللہ رب العالمین نے آیہ مقدسہ نازل فرما دی، فرمایا سنو، اور کوئی کہتا پھرے تو کہتا پھرے، لیکن ابو بکر و عمر تمہارا انتخاب میں نے اپنے محبوب کے لیے ازل میں کیا تھا، پھر عالم ارواح سے تمہیں عالم خلق میں بھیجا گیا، وہاں بھی تمہیں میں نے اپنے محبوب کے ساتھ رکھا، عالم خلق میں وقت گزارنے کے بعد عالم برزخ میں بھی آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ رکھنا ہے۔ اے شیخین، اے کریمین، دنیا اور جو کچھ کہتی ہے کہتی پھرے، آپ کی زبان سے اتنی سی بھی بات ظاہر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی شایع نشان نہیں کہ آپ ایسی بات مذاق میں بھی فرما دیں، آپ اجتناب کریں، اس لیے کہ آپ کا تعارف رسول اللہ کا تعارف ہے۔ یہاں میں ایک بات عذرائے محبت کہنا چاہتا ہوں آپ سے، عزت والے جانتے ہوتے ہیں عزت والوں کی قدر و منزلت۔ جس آدمی کی اپنی عزت کوئی نہیں ہوتی اسے کسی اور کی قدر و منزلت کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا پہلا درجہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ شیخین کریمین صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا براہ راست تعلق رسول اللہ سے تھا، اور رسول کہاں ہی اس ذات کو جاتا ہے جو رب سے لے مخلوق کو دے، تو رسول وابستہ ہے خدا کی ذات سے، ابو بکر و عمر وابستہ ہے رسول خدا کی ذات سے۔ تو کہا کہ ساری دنیا کہتی پھرے اے شیخین، یعنی اے ابو بکر و عمر، آپ نے اس طرح کی بات نہیں فرمانی، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، گویا اس طرح ہوگا جیسے تم نے ایک دوسرے کی چغلی کی ہے۔ حالانکہ بات کو اتنی نہیں تھی، لیکن جتنا مرتبہ پاک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور مثال خوبصورت لے لیں۔ سیاہ رنگ کے کپڑے پہ آپ کیچڑ ڈالتے جائیں، پانی ڈالتے جائیں تو وہ اتنا ظاہر نہیں ہوگا۔ سفید رنگ کے کپڑے پہ آپ ایک تلک بھی اس طرح کالے کا لگا دیں، سرخ کا لگا دیں، وہ فوراً ظاہر ہو جائے گا۔ میں اور آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، یقیناً اللہ کی بارگاہ سے معافی بھی ہوتی ہے، معافی مانگتے بھی ہیں، مل بھی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، مانگتے رہا کرو رب سے۔ لیکن دیکھو، غور کرو اس بات پہ کہ ایک ہم ہیں، گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے پھر آنسو بہاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، پھر معافی ملتی ہے، معافی ملنے کے بعد روح اور جسم پاک ہوتا ہے۔ ایک وہ ذاتیں ہیں کہ جن کو براہ راست فیض ملا حضور کی بارگاہ اقدس سے، ان کو میرا رب ناپاک ہونے ہی نہیں دیتا کہ وہ ناپاک ہو جائیں اور بعد والوں کے لیے کوئی رکھنا پیدا ہو جائے۔ یہ وہ مقدس ذاتیں ہیں، یہ ہے نسبت کا کمال۔ یہ کیا ہے؟ بولو میرے عزیزو، کیا ہے؟ نسبت کا کمال۔ حضور کی نسبت ہے، حضور کی صحبت ہے، حضور کی سنگت ہے، حضور کی مجلس ہے، یہ نسبت، صحبت اور سنگت کا کمال ہے۔